قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہے ہیں ابلیس کے بارے میں، اس کی سرکشی اور اس کے انکار کے بارے میں کہ اس نے اللہ سے عرض کیا بما غویتنی قال بعضهم اقسم باغواء اللہ له، قسم کھائی قلت یحتمل انه بسبب ما اغویتنی واضللتنی، کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس وجہ سے میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ اَيْ لِذُرِّيَّةِ آدم علیہ السلام فی الارض، زمین کے اندر میں ان کے لیے معاصی نافرمانی اور دنیا کے منکرات جو ہیں وہ مزین کر دوں گا. حَبِّبُ إِلَيْهِمُ الْمَعَاصِي وَأُرَغِّبُهُمْ فِيهَا وَأَعَزَّهُمْ إِلَيْهَا وَأَزْعِجُهُمْ إِلَيْهَا إِزْعَاجًا، میں ان کے دلوں میں نافرمانی کی، گناہوں کی محبت ڈال دوں گا، ان کی رغبت دوں گا، اسی طرح میں ان کو دھکیلوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ كَمَا أَغْوَيْتَنِي وَقَدَرْتَ عَلَيَّ ذَلِكَ، میں ان کو سب کو گمراہ کر دوں گا جیسے آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو خالص ہیں. کقولہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر اور مجھے تھوڑی مہلت مل جائے تو میں اس کی اولاد کو بالکل ہلاک کر دوں. قال اللہ تعالی له متحددا ومتوعدا، اب اللہ نے اس کو بطور تحدید اور بطور تنبیہ کے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم ای مرجعکم کلکم الی، یہی میرا راستہ، سب نے لوٹ کے ادھر ہی آنا ہے. فاجازیکم باعمالکم، پھر میں تمہارے اعمال کا بدلہ دوں گا. ان خیرا فخیر ان شرا فشر، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر اعمال بھیڑے ہوں گے تو پھر سزا ملے گی. کقولہ تعالی ان ربک لبالمرصاد، یعنی اللہ کا تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے کے لیے ہیں. اور مرصاد کا معنی ہوتا ہے کسی کی نگرانی میں بیٹھے ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں. قیل طریق الحق مرجعھا الی اللہ تعالی، حق کا راستہ جو ہے اللہ کی طرف جاتا ہے، اسی کی طرف ختم ہوتا ہے. قالہ مجاہد الحسن وقتادہ کقولہ وعلی اللہ قصد السبیل، وقرأ قیس بن عباد محمد بن سیرین وقتادہ ھذا صراط علی مستقیم، جیسے فرمایا انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم اے رفیع ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الذین قدرت لهم الہدایہ، جن کے مقدر میں نے ہدایت رکھ دی ہے تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. فلا سبیل لک علیہم ولا وصول لک الیہم، تمہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں مل سکتا، نہ پہنچ سکتے ہو. الا من اتبعک من الغاوین، استثناء منقطع ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تیری پیروی کی ان کو تم گمراہ کر سکتے ہو. وقد اورد ابن جریر ہاؤنا من حدیث عبداللہ ابن المبارک عبداللہ ابن موہب حدث یزید بن قصید قال كانت الانبیاء یقولون لهم مساجد خارجتا من قراهم. یزید بن قصید فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ہیں انہوں نے اپنی بستی کے باہر بھی مسجدیں بنائی تھیں. فَإِذَا أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنبِئَ رَبَّهُ عَن شَيْءٍ خَرَجَ إِلَىٰ مَسْجِدِهِ، جب کوئی پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عرض نیاز کروں تو پھر وہ اسی مسجد میں چلے جاتے ہیں. وَصَلَّىٰ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، پھر وہ پڑھتے نماز جتنا اللہ توفیق دیتے.
ثم سالہ ما بدا لہ، پھر اللہ سے مانگتے جو ان کے لیے مانگنا جو ان کے خیال میں ہوتا. فبین نبی فی مسجدہ اذ جاء عدو اللہ، ایک پیغمبر مسجد میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ یہ اللہ کا دشمن ابلیس آ گیا. حتیٰ جاز بینہ و بین القبلۃ، ان کے اور قبلے کے درمیان میں بیٹھ گئے، گویا آپ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. فقال النبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال فرد ذلك 3 مرات، 3 دفعہ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فقال عدو اللہ اخبرنی بأی شیء تنجو منی، دشمن کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس وجہ سے آپ مجھ سے بچ گئے. فقال النبی بل اخبرنی بأی شیء تغلب ابن آدم مرتين، نبی نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں پر کیسے غالب آ جاتے ہو، میں تو اللہ کی رحمت سے بچ گیا. فأخذ كل واحد على صاحبه، فقال النبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال عدو اللہ رأيت الذي تعوذ منه فهو، کہ آپ نے تعوذ کیا تو کہا اچھا آپ اللہ کے نام سے تعوذ کر رہے ہیں. فقال النبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال عدو اللہ اخبرنی بأي شيء تنجو مني. فقال النبي بل اخبرنی بأي شيء تغلب ابن آدم مرتين. فأخذ كل واحد منهما على صاحب، ایک دوسرے کو کہتے رہے لگے بتائے، پیغمبر نے تو بتا دیا کہ میں نے اللہ کی پناہ پکڑی ہے اور تم ناکام ہو گئے. ان اللہ تعالی یقول ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. قال عدو اللہ کا سمعت هذا قبل ان تولد. قال النبی یقول اللہ اما ينزغنک من الشیطان نزغ، تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے کہہ دیا اللہ کے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا. اور نے کہا میں نے سن رکھا ہے، آپ کی پیدا ہونے سے بھی پہلے مجھے پتا ہے کہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَحْسَنْتُ بِكَ قَطْ إِلَّا اسْتَعَذْتُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَ صَدَقْتَ بِهَذَا تَنْجُو مِنِّي. انہوں نے کہا کہ ما احسست بکا، جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ابلیس آ رہا ہے تو میں فوراً پناہ پکڑتا ہوں اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور نے کہا ہاں آپ نے ٹھیک کہا، اسی وجہ سے آپ بچ جاتے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بأی شیء تغلب ابن آدم، اچھا اب تم بھی بتا دو کہ ابن آدم پہ تم کیسے غالب آ جاتے ہو، ان کو بتا. قال آخذہ عند الغضب والہوى، میں ان کو ایک تو گمراہ کرتا ہوں جو غصے میں ہو، اس وقت میرا داؤ بڑا چلتا ہے، اور ایک جب وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو اس وقت بھی پھر میرا داؤ جو ہے ان پہ بڑا چلتا ہے. وقوله وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اے جہنم موعد جمیع من اتبع ابلیس، جن لوگوں نے بھی ابلیس کی پیروی کی ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. كما قال عن القرآن وَإِن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جو جماعتوں میں سے اللہ کے قرآن سے کفر کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ثم اخبر ان جہنم 7 ابواب، پھر اللہ نے یہ بھی خبر دی کہ جہنم جو ہے اس کے 7 دروازے ہیں. لكل باب منهم جزء مقسوم، قد كتب لكل باب منها جزء من اتباع ابلیس يدخلونه لا مہید لهم. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ابلیس کی اتباع کرنے والے یہ جو ہیں یہ اس دروازے سے داخل ہوں گے. اجارنا اللہ منها وكل يدخل من باب حسب عمله، جیسے جیسے اس کے اعمال ہوں گے اسی دروازے سے داخل کیا جائے گا. وَيَسْتَقِرُّ فِي الدَّرْكِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ، اور اپنے اعمال کے مطابق وہ اس کی تنہائی میں نیچے اس کو جا کے ٹھہرایا جائے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، نیچے کے درجے میں. قال اسماعیل بن علیہ والشعبہ کلاہما نبی ہارون الغنوی حتان بن عبداللہ انہو قال سمعت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یخطب قال ان ابواب جہنم ہاکذا. قال ابو ہارون اطباقا بعضها فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر، یعنی منزلیں جیسے ہوتی ہیں ایک منزل دوسری تیسری ساتویں. وقال اسرائیل ابی اسحاق بن عبید بن ابی مریم ان علی رضی اللہ عنہ قال ابواب جہنم 7
بعضها فوق بعض فیمتلی الاول، ایک بھر جائے گا، دوسرا پھر تیسرا چوتھا حتیٰ کہ ساتواں۔ وقال اکرم سبعۃ ابواب، یعنی سبعۃ اطباق، 7 درجے ہوں گے۔ کہنے کا سبعۃ ابواب، وہ 7 دروازے جو ہیں ان کے نام کیا ہے؟ پہلے کا نام جہنم ہے، ثم اللظا، اس کے بعد لظا ہے، ثم الحطمہ، ثم السعیر، ثم سقر، ثم الجحیم، ثم الحاویہ، یہ ان کے نام ہیں۔ ولذا کے عباس نحو وقد روان الامر بن ابی عہد وقال کتاب رہا سبعۃ باب لكل باب جزء مقسوم قال ہی واللہ منازل باعمالہم، ہنس کے ان کے اعمال کے مطابق اس دروازے سے ان کو داخل کیا جائے گا۔ وقال جبیر بن ذاکر سبعۃ باب لكل باب جزء مقسوم قال باب لليهود، یہودیوں کا الگ، وباب للنصارى، وباب للصابئین، وباب للمجوس، وباب للذین اشرکوا وهم کفار العرب، وباب للمنافقین، وباب لأہل التوحید، مومن جو ہے وہ بھی داخل ہوں گے اگر گناہ گار ہیں۔ فأہل التوحید یرجع لهم ولا یرجع لأولئک، لیکن اہل توحید کو امید ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے شفاعت انبیاء سے نکل جائیں گے، لیکن ان کو تو کوئی امید نہیں۔ وقال الترمذی حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالک بن مغول عن حمید بن عمر عن النبی قال لجہنم 7 ابواب باب منها لمن صلی السیف علی امتی، جہنم کے 7 دروازوں میں ایک دروازہ ان کے لیے ہوگا جنہوں نے میری امت کے خلاف تلوار اٹھائی۔ او قال علی امت محمد ثم قال لا تعرف الا من حدیث مالک بن مغول۔ وقال ابن حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عباس بن ولید الخلال قال حدثنا زید یعنی بن یحیی قال حدثنا سعید بن وشیع قال نبی نضر صمت جند من نبی فی قول کل باب منهم جزء مقسوم قال ان من اہل النار من تاخذه النار لا کعبیہ، بعض ایسے ہوں گے جن کی آگ جو ہے ٹخنوں تک ہوگی، ومنهم من تاخذ النار الى حجرته، بعض ایسی ہیں جن کی قبر تک، ومنهم تاخذ النار الى تراکی، بعض ایسی ہیں جن کی گردنیں تک۔ منازلہم باعمالہم، سزا ان کے اعمال کے مطابق ملے گی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کل باب منہم جزء مقسوم۔ واللہ اعلم۔